نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزعف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جادو کرنا، اور تیسری بات فرمائی جس جان کو مار ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھی بات جو حدیث کے اندر فرمائی گئی یتیم کا مال کھانا، 5ویں جہاد کے دن دشمن کو پیٹھ دکھانا، اور چھٹی بات پاک دامن ایمان والی عورت اور بے خبر عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو شرک یہ ایسا بڑا گناہ ہے جس کی وضاحت قرآن کریم اور احادیث مطہرہ کے اندر کی گئی ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی بالکل معافی وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس حال میں مرا کہ وہ مشرک تھا تو قیامت کے دن اس کی بخشش بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ البتہ یہ جو باری گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ، کبائر گناہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ابتداءً اپنی رحمت سے محروم فرما دیں گے، اور جو انہوں نے گناہ کیا ہے اس کے بقدر انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور اس کے سبب جو انہیں جہنم میں دھکیلا جائے اس کی سزا بھگتنے کے بعد انہیں جہنم سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ انہیں بھی گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، لیکن جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس میں دوسرا گناہ جو بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا وہ جادو کرنا۔ جادو یہ چونکہ ایذائے مسلم ہے، یا یوں سمجھ لیجئے انسانیت کو نقصان پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کی بھی پاسداری فرمائی ہے، یہ کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اذیت نہ دے، ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ جادو عموماً کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ کسی کو فائدہ اور کسی کو کوئی استراحت دی جائے۔ تو جادو سے منع کیا گیا ہے کہ جادو کے اندر عموماً لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادو کرنا ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، انسان کو قتل کر دیتا ہے، انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ یعنی کسی ناحق انسان کو قتل کرنا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس وجہ سے قتل کرتا ہے کہ اسے کسی نے یا تو پیسے دیے ہوتے ہیں، پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے، یا ویسے ہی تیش کے اندر آ کر وہ کسی معصوم انسان کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس شخص پر امنڈ آتی ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو قتل کرنا بے گناہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کائنات کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور ایک آدمی کو زندگی دینا ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری کائنات کے لوگوں کو زندگی دے دی۔ تو قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری بات یتیم کا مال کھانا۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر جب وہ نابالغ ہوتا ہے اور اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اس صورت میں وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ حسن سلوک اور اسی طرح ہمدردی
ہمدردی اس کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اس کے کام آئے، کیونکہ یہ بہت اذیت ناک منظر ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اس صورت میں زندگی گزارے، یہ اس حالت میں زندگی گزارے کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، محرومی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مشقت کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں چاہیے کہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس صورت میں چاہیے کہ لوگ اس کے ہمدرد بنیں، لوگ اس کے غمخوار بنیں، بجائے اس کے کہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے یا کوئی اسے اس طرح کی اذیت پہنچائے جس سے اسے صدمہ ہو۔ تو یتیم کا مال کوشش کی جائے کہ اس کا مال ویسے ہڑپ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو ایک بڑا گناہ جو قرار دیا گیا وہ یتیم کا مال کھانا ہے، اور ایک گناہ جہاد کے دن دشمن کو پیٹ دکھانا۔ اب مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ وہ مقابلہ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اتحاد کو فروغ دیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی طاقت کو اس طرح استعمال کرے کہ جس سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جہاد کے میدان میں اترتا ہے اور پھر وہاں سے رائے فرار اختیار کر لے۔ اس کے بارے میں بہت سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی جو لوگ ہلاک ہوں گے اور جو تباہ ہونے والے ہیں ان شخصوں میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جہاد کے میدان میں تو اترے، لیکن اترنے کے باوجود جب وہاں میدان جنگ کے اندر مقابلہ شروع ہو جائے تو یہ پیچھ پھیر کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک گناہ جو قرار دیا گیا یہاں وہ پاک دامن عورت کے اوپر وہ الزام لگانا ہے، بدکاری اور فحاشی اور عریانی کا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے رنجشیں بن جاتی ہیں، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس دار فانی سے غم کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جو دھلنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاک دامن آدمی یا پاک دامن عورت کے اوپر جب اس طرح کا عیب لگایا جاتا ہے یا تہمت لگائی جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا دل وہ زندگی سے اچک جاتا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا میں باقی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکے۔ اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر اس حال میں کہ اسے پتہ بھی نہ ہو اور اس پر تہمت لگائی جائے، اس کے اوپر الزام لگایا جائے زنا کاری یا اس طرح خدا نخواستہ فحاشی یا عریانی کا، تو یہ ایسا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ نہ انسان کی دنیا بلکہ آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنی حفاظت فرمائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی تو یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان بڑے بڑے کبائر گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔